اللهم صل على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے درس میں ہم سریہ زید بن حارثہ کو ڈسکس کریں گے۔ یہ سریہ جمادی الاخری 3 ہجری میں پیش آیا اور غزوہ احد سے پہلے یہ آخری کامیاب ترین مہم تھی جو پیش آئی۔ اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قریش کی زندگی کا اور مال کا زیادہ تر دار و مدار تجارت پر تھا۔ سردیوں میں وہ یمن کی طرف تجارت کرتے تھے اور گرمیوں میں وہ شام کی طرف تجارت کرتے تھے۔ گرمیوں میں جب وہ شام کی طرف تجارت کرتے تھے تو وہ مدینہ منورہ سے ہو کے شام جاتے تھے۔ اب چونکہ مدینہ منورہ سے گزرنا اب ان کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا، جبکہ غزوہ بدر بھی ہو چکی تھی اور پھر مختلف مقامات پر مسلمانوں نے ان کو نقصان بھی پہنچایا تھا، تو اس لیے اب وہ ڈر گئے تھے۔ اور پھر مسلمانوں کے الائز جو تھے وہ اس راؤٹ کے اوپر کافی آباد تھے جو مدینہ کے قریب قریب ریڈ سی کے پاس سے ہوتا ہوا شام کی طرف جاتا تھا۔ تو ان تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جب صفوان ابن امیہ کو قریش نے اپنا سردار چنا کہ بھئی آپ نے اس قافلے کو لے کر شام کی طرف اس موسم گرما میں جانا ہے، تو صفوان ابن امیہ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، مدینے سے گزرنا تو اب ہمارے لیے ممکن نہیں، اور اگر ہم اپنے گرمیوں کی تجارت کو ترک کر دیتے ہیں تو آخر مکے میں اپنے ریزروز پر کب تک گزارا کریں گے؟ دوسری بات یہ کہ اب ہم کیا گرمیوں میں اپنے جمع شدہ مال کو استعمال کریں؟ اگر ایسا کریں گے تو تھوڑے عرصے میں ہماری تمام جمع پونجی خرچ ہو جائے گی۔ تو اس کا کوئی ایسا مستقل حل ہونا چاہیے کہ مکے سے شام کی تجارت بھی ہوتی رہے اور ہمیں مدینے سے گزرنا بھی نہ پڑے۔ اگر تم لوگوں کی نظر میں کوئی رائے ہے تو اس کو پیش کرو۔ تو اس وقت اس محفل میں اسود بن عبد المطلب بھی بیٹھا تھا۔ اس نے صفوان سے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ساحل کا راستہ چھوڑ دو، ہم مکے سے مدینے کی طرف نکلنے کے بجائے ایسا الٹی طرف نکلتے ہیں عراق کی طرف، تو اب ہمارا تو بالکل ہی الگ راستہ ہو جائے گا۔ تو عراق کے راستے سے سفر کر کے جب ہم مدینے کو بائی پاس کر لیں گے تو ہم ایسے کرو بنا کے پھر دوبارہ اوپر سے ہوتے ہوئے شام کی سڑک پر آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، راستہ لمبا پڑے گا لیکن کم سے کم وہ سیف پیسج تو ہے۔ تو صفوان نے کہا کہ بھئی میں تو اس راستے سے واقف نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا یہ بھی کوئی بڑے مسئلے کی بات نہیں۔ قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کو میں جانتا ہوں، جس کا نام ہے فرات بن حیان، اس کو ہم کچھ اجرت کے اوپر ہائر کر سکتے ہیں اور وہ اس راستے سے بخوبی واقف ہے، تو وہ تمہیں عراق کے راستے سے شام لے جائے گا۔ تو صفوان ابن امیہ نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بالکل رضامند ہوں، اور انہوں نے بڑے خفیہ طریقے سے پلاننگ کیا کہ کسی کو یہ بات پتہ نہ چلے، اور بڑے خفیہ طریقے سے وہ مکے سے نکلے اور شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا، اب جو نیکسٹ واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ شراب کی حرمت سے قبل کا واقعہ ہے، تو اسی لیے مسلمانوں میں اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا تھا یا ظاہر کیا ہوا تھا، لیکن وہ شراب پیتے تھے کیونکہ شراب کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا۔ تو سلیط بن نعمان یہ مکے میں تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کفار مکہ ان کے اسلام لانے سے واقف نہیں تھے، اور ان کے ایک دوست تھے نعیم بن مسعود، یہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ایک دن ایک مجلس میں دونوں بیٹھے شراب پی رہے تھے کہ نعیم نے اپنے نشے کی حالت میں کہا کہ اب مسلمان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اب سلیط تو چونکہ مسلمان ہو گئے تھے تو ان کو تو جستجو ہوئی، انہوں نے نعیم سے کہا کہ ایسے کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے؟ تو نعیم نے کہا کہ دیکھو، اس دفعہ ہم نے بڑی خاص پلاننگ کی ہے جس کے تحت ہمیں خفیہ راستے سے عراق سے ہوتے ہوئے اب شام جائیں گے، اور مسلمانوں کو خبر بھی نہیں ہوگی کیونکہ وہ تو اس ٹریڈ راؤٹ کے اوپر ہم کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو اب چونکہ وہ نشے کی حالت میں تھے تو سلیط نے ان کو اور کریدا تو انہوں نے اور ڈیٹیل بتائی، اور کریدا تو اور ڈیٹیل بتائی۔ تو جب ساری ڈیٹیل سلیط کے پاس آ گئی تو سلیط جو ہے وہ پوری برق رفتاری کے ساتھ خدمت نبی میں حاضر ہوئے اور ساری تفصیل کہہ سنائی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً حملے کی تیاری کا حکم دیا اور 100 سواروں کا ایک دستہ حضرت زید بن حارثہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں دے کر روانہ کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت تیزی سے راستہ طے کیا اور ابھی قریش کا قافلہ بالکل بے خبری کے عالم میں قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا، اور وہاں پر وہ آرام سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے کہ اب تو یہاں کوئی نہیں آئے گا، اور اچانک یلغار ہو گئی۔ مسلمانوں نے اچانک ان پہ حملہ کر دیا۔ صفوان بن امیہ اپنے دیگر محافظین کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا اور بھاگ نکلا۔ مسلمانوں نے قافلے کے رہنما فرات بن حیان کو، اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 آدمیوں کو گرفتار کر لیا۔ برتن اور چاندی کی بہت بڑی مقدار جو قافلے کے پاس تھی اور جس کا اندازہ 1,00,000 درہم تھا، وہ بطور غنیمت ہاتھ آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس نکال کر مال غنیمت ان افراد میں جو گئے تھے اس دستے میں ان پہ تقسیم کر دیا۔ فرات بن حیان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام قبول کیا۔ اب بدر کے بعد کفار مکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا کہ ایک ساتھ اتنے بڑے مال کو کھو دے۔ تو اس دھچکے کے بعد ان کے پاس اب 2 ہی راستے رہ گئے، یا تو اپنا کبر اور غرور چھوڑ کر مسلمانوں سے صلح کر لے، یا مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ کی جائے کہ یا آر یا پار۔ اور قریش مکہ نے اپنے غرور کے باعث اسی دوسرے راستے کا انتخاب کیا کہ اب مسلمانوں سے ٹکر لے کر مسلمانوں کو ایک دفعہ بالکل ختم کر دیا جائے، کیونکہ وہ تو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم ایک دفعہ اور مسلمانوں پر چڑھائی کریں گے اور مسلمانوں کو مزہ چکھائیں گے۔ اور یہ وہ آخری ضربہ کاری تھی جس کی وجہ سے غزوہ احد پیش آئی، اور جس کے لیے انہوں نے سرگرمی شروع کی کہ اب ہمیں لوگوں کو جمع کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں پر یکلخت حملہ کیا جائے، اور صرف مکے والوں ہی کے ذریعے نہیں بلکہ اور قبائل کو بھی جمع کرنا چاہیے تاکہ مسلمانوں پر حملہ ہو، اور اس حملے کے نتیجے میں مسلمانوں کو بس ایک ساتھ ہی نقصان پہنچایا جائے، اور شدید نقصان پہنچایا جائے، اور ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ پھر مسلمان کبھی اٹھ نہ سکے۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم ان واقعات کو ذکر کریں گے جو غزوہ احد کے سلسلے میں پیش آئے مکے میں اور مدینے میں، اور پھر انشاءاللہ غزوہ احد کی طرف جائیں گے، پھر غزوہ احد میں ہونے والے واقعات اور حالات کو ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ غزوہ احد کے بعد کے واقعات کو ذکر کریں گے اور چند مسائل کو ڈسکس کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد۔